السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں دوستوں؟ میں ہوں بلال اور آج ہمارے ساتھ ہیں عمران عثمانی صاحب۔ عمران عثمانی صاحب جو ہے نا، وہ جماعت اسلامی کی طرف سے حلقہ PP 142 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ عمران بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو عمران بھائی، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ میرا گاؤں کھارے والا ہے اور وہاں سے گورنمنٹ ہائی اسکول کھارے والا سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تو اس کے بعد آگے ہائی اسکول گئے؟ نہیں، وہاں وہ ہائی اسکول تک میٹرک تک تھا، وہاں سے آگے پھر ہم نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا۔ اچھا، میٹرک تک کی تعلیم۔ اچھا میٹرک کیا، ٹھیک ہے۔ تو سر شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے یا گھر والوں کی مرضی سے؟ نہیں، شادی تو میرے گھر والوں نے کی، کیونکہ میرے ماموں کی طرف میری شادی ہوئی ہے۔ اچھا، والدین نے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو وہ چھوٹے ہیں، سارے چھوٹی کلاسوں میں، 5 سے کم ہی ہیں سارے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے۔ کون کون سے میڈیا میں آپ کا اکاؤنٹ ہے؟ نہیں، عمومی طور پہ جو فیس بک ہے، جیسے واٹس ایپ ہے، اور میرا خیال اتنا کہ ہے جو، یعنی فیس بک اور واٹس ایپ آپ استعمال کرتے ہیں؟ بس یہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں استعمال کرتے؟ کچھ اسپیشلی اس طرح کا تو نہیں ہے اور کچھ۔ تو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ؟ اسپیشلی تو کوئی ٹائم نہیں ہم اس طرح نکال کے دیتے، ویسے تو چونکہ موبائل یوز کرنا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ واٹس ایپ پہ میسج آ کے دیکھ لیا یا کوئی فیس بک پہ کوئی چیز آ کے دیکھ لی۔ ٹھیک ہے۔ تو ٹی وی دیکھتے ہیں؟ نہیں، ٹی وی تو ہمارے گھر میں آج بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بس یہ جو ابھی چونکہ ہمارا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، تو اس طرح نیوز کے حوالے سے ٹھیک ہے، جو نیوز ہو وہ ہم انٹرنیٹ سے بھی یا لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی موبائل سے ہی آپ نیوز دیکھتے ہیں؟ جی جی۔ کون سا چینل پسند ہے آپ کو؟ نیوز میں تو میں تو زیادہ ایئر وائی کو ہی دیکھتا ہوں۔ ایئر بائی کو؟ جی جی۔ اچھا، جی جی۔ جو ٹی وی پہ ٹاک شو ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ، ان میں سے کوئی ٹاک شو دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، اتنا ٹائم تو نہیں، یعنی جو پورا کسی اینکر کو پوری ڈیپلی جا کے سننا اور پورا ٹائم دینا، بس تھوڑا بہت، کیونکہ حقیقت کے قریب چیزیں جو ہیں وہ کم ہی نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کون سا جتنے اینکر آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی اینکر پسند ہے آپ کو؟ جی، جنید سلیم صاحب۔ جنید سلیم صاحب؟ جی جی۔ وہ نیوز کا پروگرام تو نہیں کرتے؟ کرتے رہے ہیں حسب حال، بڑی دیر چلتا رہا ان کا۔ اچھا، تو ابھی بھی وہ کر رہے ہیں پروگرام، تو ابھی تو وہ ان کا پیپر بھی ہے وہ۔ جنید سلیم صاحب ابھی ایئر وائی پہ تو نہیں ہے؟ نہیں، ابھی نہیں ہے، ابھی تو ان کی چھٹی ہوگی میرا خیال۔ ٹھیک ہے۔ کتابیں پڑھتے ہیں سر؟ جی جی۔ کون سی؟ میں زیادہ جو ڈیپلی مطالعہ کرتا ہوں وہ سیرت کا کرتا ہوں۔ اچھا، کون سی کتاب آج تک جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہو؟ ایک کتاب ہے جس نے مجھے زیادہ متاثر کیا ہے، وہ ہے رسول کریم۔ ٹھیک ہے۔ وہ لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب کی۔ ٹھیک ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے اسے پڑھا ہے؟ بس ایک دفعہ پڑھا ہے، دوبارہ تو موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے۔ کوئی کھیل پسند ہے آپ کو؟ جی، کھیل میں کبڈی اور ہاکی کو پسند کرتا ہوں۔ کھیلا بھی ہے؟ نہیں، ان دونوں میں سے میں نے کوئی نہیں کھیلا۔ اچھا، زندگی کی سب سے بڑی خوشی جو آج تک آپ کو ملی اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے؟ اس والے سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی خوشی، یعنی جہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں جیسے تنگی کے ساتھ آسانی ہے، انسان خوش ہوتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو معاملات زندگی میں اس طرح کوئی بہت بڑا کوئی ایڈونچر یا کہہ سکتے ہیں وہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا، ہے نہیں یا آپ بتانا نہیں چاہتے؟
نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی مجھے ایسا کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایڈونچر ہو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی طور پہ وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، کوئی ایسی غلطی جس پہ آپ کو پچھتاوا ہو؟ دیکھیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں پچھتانا بھی چاہیے کہ آپ کو زندگی میں وہ مخلص ساتھی مل جائیں ٹھیک جو ہے، آپ کے بڑے ویل وشر ہوں اور بڑے آپ کے اخلاص کے ساتھ چلتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ مس ہو جائیں تو وہ بہت پچھتاوے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی لائف میں کوئی دوست تھا جو آپ سے بچھڑ گیا؟ نہیں اس طرح تو نہیں بچھڑا ہے، یعنی وہ رستے جدا ہو گئے۔ اچھا، رستے الگ الگ ہو گئے، وہ ہے تو صحیح لیکن ٹھیک ہے، رستے جدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ غصہ آتا ہے آپ کو؟ غصہ تو ہر شخص کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، لیکن کچھ میرے میں یہ ہے کہ اللہ نے کچھ صبر اور کچھ بردباری والا معاملہ کچھ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ زیادہ تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی چیز جاتی ہے تو اس پہ تو غصہ آتا ہے۔ اور میں بچپن سے ایک ویسے گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، میں جب بچپن سے میرا تعلق مسجد کے ساتھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی ایک گاؤں تھا ہمارے کھانے والا سے بھی لنک روڈ پہ گاؤں تھا، ٹھیک جہاں ہے، پہ کوئی ایسا درس و تدریس کا تو معاملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی میرا تعلق مسجد کے ساتھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی اسلامی نظریے کے خلاف یا وہ ہوتی ہے تو اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ یعنی اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات ہو جو نامناسب ہو تو آپ کو؟ جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ جس اچھا، سیاست میں آپ کب آئے اور کس طرح آئے؟ ایک حادثہ ہوا تھا ہماری ایک فیملی میں، ایک مرڈر ہو گیا تھا، جی ٹھیک ہے، اس کیس کو میں پرسو کرنے لگا تو اس وقت میرا واسطہ جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں سے پڑا۔ ٹھیک ہے، اس حادثے کے ذریعے میں جماعت اسلامی کا کارکن بنا، ٹھیک ہے، تو اس سے آگے چل کے پھر جماعت اسلامی چونکہ ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ سیاست کا حصہ دار بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو جماعت میں آپ کو کون کون سا عہدہ ملا آج تک؟ یونین کونسل لیول سے یو سی کے امیر کی ذمہ داری کے بعد زون کے سیکٹری کی، زون کے امیر کی، اور ضلع کے نائب قیم کی، ضلع کے یوتھ کے صدر کی، ضلع کے کسان بورڈ کے صدر کی، اور وسطی پنجاب کی ڈپٹی سیکرٹری جی آئی یوتھ کی، یہ مختلف ذمہ داریاں رہی ہیں۔ اچھا، ابھی اس ٹائم آپ کے پاس کون سا عہدہ ہے؟ اس وقت میں ضلعی شورا کا رکن ہوں، جماعت اسلامی کا رکن ہوں، اور میری ذمہ داری جو ہے وہ پی پی 142 کی امیدوار کی ہے۔ اچھا، جماعت کی میٹنگ ہوتی ہے کوئی ماہانہ یا؟ ہاں بالکل، اس میں ماہانہ ہماری ضلع کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، زون کی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، کون چیئر کرتا ہے اس کو؟ زون کا تو میرے زون چیئر کرتا ہے، اور ضلع کی ہم میرے ضلع اور کئی میں ضلع۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ الیکشن کی تیاری کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پہلے حلقے میں اچھا ایک تعارف موجود ہے، ایک کثیر تعداد ہمارے ساتھیوں کی، دوستوں کی، ارکان جماعت کی، کارکنان کی، جو پہلے سے ہماری ایک پرانا چلتا آ رہا ہے نیٹ ورک سوشل لائف کا، جماعتی لائف کا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بہت اچھا ہے۔ تو آپ الیکشن تو لڑ رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا ادراک ہے آپ کو کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ایک پوری قومی مسئلہ بن چکا ہے، جو ہے کرپشن ہے، اور کرپشن بھی اس طرح ہے کہ مطلب ایک چھوٹے لیول سے لے کے تو بیوروکریسی اور سیاستدانوں تک، جب تک دیانتدار حکمران اور دیانتدار لوگ جو ہیں وہ اس زمام کار کو نہیں سنبھالیں گے تب تک کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنے والی۔ آپ کے پاس ہے اس کا کوئی حل؟ بالکل حل ہے، اللہ نے حل دیا ہے۔ اللہ نے جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ممبر رسول کے لیے ایک خاص بندے کی وہ ہونی چاہیے
کہ اس پہ وہ میرٹ پہ پورا اترتا ہو، اس نے درس نظامی کیا ہو، اس کا تقوی ایسا ہو، اس کا رہن سہن ہو اسلام کے مطابق ہو، وہ کبائر سے بچتا ہو، وہ برا کوئی شراب نہ پیتا ہو، زنا نہ کرتا ہو، یا کوئی بھی ایسی بیماری جو خلاف شریعت خلاف سنت ہو. اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو خلافت کا تختہ ہے، جو عدالت کا نظام ہے، جو ہمارے تھانے کا نظام ہے، جو ہماری انتظامیہ کا انتظام ہے، اس میں بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے، ان کا کرائٹیریا بھی یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ یہ سارے معاملات حل کر لیں گے؟ جماعت اسلامی کو حکومت اگر نہیں بھی ملتی تو پھر بھی یہ کام کر رہی ہے. اچھا. خدمت کے کام بھی کر رہی ہے، درس و تدریس کے بھی کر رہی ہے، اور تربیت کے بھی کر رہی ہے. اور اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کو حکومت ملتی ہے تو اس کے پاس ایک پورا نظام ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں. اچھا. آپ کی جو ماہانہ یا سالانہ میٹنگ ابھی تک آج تک تو بہت زیادہ ہو چکی ہوں گی، آج تک آپ نے کوئی ایسی تجویز پیش کی ہے اپنی میٹنگ میں جس پہ عمل بھی ہو گیا ہو؟ ہمارا یہی ایک فورم ہے جماعت اسلامی کا، جس پہ آپ جیسے رائے دیتے ہیں اور کثرت رائے کے ساتھ جو چیز طے ہو جاتی ہے اس کا عملی جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. اس پہ عمل ہو جاتا ہے، اسی کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے جو کثرت رائے سے ہوتی ہے. کوئی ایسی تجویز ہے جو آپ نے پیش کی اور اس پہ عمل بھی ہو گیا ہو؟ جی بالکل ہے. ایسے ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ ہم زون میں اس طرح سے کام کریں اور اس کی ہم کوئی اگزامپل دیتے ہیں یا اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ اس کام کی ڈیٹیل بھی بتا دیں جس پہ عمل ہو دیکھیں. گیا. ہم اس وقت زون کو آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے اپنے زون میں ایک تنظیمی، تو اس وقت ہم نے ایک رائے قائم کی تھی کہ اور زون میں یہ رائے پیش کی تھی ہمارا زون اپنی کمیٹی میں کہ اگر ہم لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں اور ساتھ میں یہ جو ہمارا پروگرام ہے یا لٹریچر ہے اس کو بھی ہم مطالعہ کروائیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی اچھی پرفضا مقام پہ جانا چاہیے. تو اس وقت ہم قریباً 100 کے قریب لوگوں کو سوات میں لے کے چلے گئے تھے. اچھا. اور وہ رائے بھی ہم نے پیش کی اور اس پہ عمل بھی ہوا. اور سوات میں پھر ہم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ سروس بھی دی، ادھر کھانا بھی دیا اور سب دوستوں کو انٹرٹین بھی کیا اور ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جو کہ اس کے بعد آج تک نتائج بھی ہیں. اچھا. اس کا رزلٹ آیا؟ جی ٹھیک ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو نظریاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے قریب ہے اور جس سے آپ کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ جماعت اسلامی کے علاوہ میں تو جماعت اسلامی کا اپنا بھی اس کے حوالے سے ابھی تو ملکی لیول پہ شورا نے بھی طے کر لیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی دوسرے انسان پہ اتحاد نہیں کرے گی، کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی، ترازو پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعت کے علاوہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہ تو نظریات ملتے ہیں تو نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی میں کوئی فرق ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ٹی ایل پی بعد میں آئی ہے اور وہ آپ سے آگے اس ٹائم؟ اصل میں ٹی ایل پی جو ہے نا وہ چونکہ مکتبہ فکر کا ایک ہمارے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بریلوی اہل سنت والجماعت جسے کہتے ہیں وہ ایک مکتبہ فکر جو ہے اس کے پاس کسی بھی آبادی کا کثیر تعداد کا حصہ جو ہے نا مساجد کا یونٹس کا ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو خادم رضوی صاحب جب یہ اپنی سیاسی زندگی اور کیریئر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ مساجد سے ہی کرتے ہیں، علماء ان کے پاس ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کسی آبادی کسی جگہ ایک قصبے کی آبادی 30,000 ہے، 30,000 کی آبادی میں اگر 20 مساجد ہیں تو ان میں سے 18 یا 17 مساجد جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی مکتبہ فکر. ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس اگر آلریڈی 17 مراکز ان کے ہیں اور 3 مراکز جو ہیں دوسرے مکاتب فکر کے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرق تو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ضرور ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں 2012 سے میں نے اسٹارٹ کیا. پہلے تو میں ایک شاپ کیپر تھا. کس چیز کی شاپ تھی؟ کریانے کی شاپ تھی. اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ موبائل جب 2004 میں موبائل کا بزنس اسٹارٹ کیا.
ٹھیک ہے اور اس کے بعد 2012 سے میں نے پراپرٹی کا کام سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی پھر چھوٹے چھوٹے ایک پروجیکٹ 2015 میں اپنے ہی گاؤں میں ایک دوست کے ساتھ مل کے سٹارٹ کیا. پراپرٹی کا. تو آج تک الحمدللہ ٹھیک ہے اپنا ہی کر رہے ہیں. تو ابھی تک آپ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. انفرادی طور پہ عام عوام کی خدمت میں کتنا یقین رکھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بندہ مسلمان تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. مومن تبھی ہو سکتا ہے جب وہ انسانیت کی خدمت کرے. ٹھیک ہے. اور خدمت ہی وہ بہترین نظریہ ہے, خدمت ہی وہ بہترین کام ہے جو سمجھ اللہ کے قرآن نے بھی کہا ہے کہ انسانیت کو دوسروں کے لیے پیدا کیا, خیر خواہی کے لیے پیدا کیا. اور خیر خواہی کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ آپ خدمت کریں. اور خدمت جو ہے وہ مظلوم کی ہو سکتی ہے, ظالم کی بھی ہو سکتی ہے. مظلوم کی اس کے ظلم سے بچا کے اور ظالم کو اس کے ظلم سے روک کے. آپ جماعت سے ہٹ کے انفرادی طور پہ یہ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل, میں جماعت کا حصہ ہوں. اگر ہٹ کے بھی کروں گا تو وہ تو جماعت کا ہی ہوگا, کیونکہ میں ایک جماعت کے نمائندے کے طور پہ تعارف ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہٹ کے بھی کروں یا جماعت کے دائرہ کار کے ساتھ مل کے کروں, وہ جانا تو اسی طرح ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, کارکن ہے. جی ہاں. چلیں عمران بھائی, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی دوستو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.